تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اس دنیا میں وہ قرآن کریم کی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان نعمت جو کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی صفت ہے وہ انسانوں میں نازل فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت اور محنت شروع فرمائی. 13 سال تک مختلف حالات سے دوچار ہونا پڑا. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں چلے گئے، خصوصاً حبشہ چلے گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ اب مدینہ ہجرت کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم فرمائی جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی
اور صحابہ کرام پر مشتمل یہ ایک نظام قائم ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی بعض معاہدات کیے۔ مشرکین مکہ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آپ کی مخالفت میں، آپ کی دشمنی میں، آپ کی عداوت میں۔ کئی جنگیں ہوئیں، جہاد ہوئے۔ غزوہ بدر مشہور لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں فتح عطا فرمائی۔ پھر احد کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وقتی شکست کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ خندق جو کافروں کی سب سے آخری جنگ اور معرکہ تھا، جس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو سرخرو فرمایا۔ ظاہری شرائط تو ایسی تھی کہ جس میں بظاہر یعنی ناکامی نظر آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو فرمایا۔ اور صرف 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرما لیا۔ آپ فاتح مکہ بن گئے اور پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور پورے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور حکومت قائم ہو گئی۔ یعنی چھوٹی سی جو ریاست تھی نا مدینہ منورہ کی، وہ ریاست اب پورے عرب پر قائم ہو گئی۔ پورے عرب کے امیر المومنین یا خلیفہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی خلیفہ نہیں تھا، آپ کے اوپر کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ سارے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے۔ یہ ایک عظیم الشان فتح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد حنین بھی ہوا، غزوہ بنو ثقیف، غزوہ طائف وغیرہ، اور بھی کئی لڑائیاں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتوحات عطا فرمائی۔ اس مختصر سی تاریخ بیان کرنے کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں اسلام کی سربلندی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ملی، اللہ کی بڑے انعامات ہوئے۔ لیکن ان سب انعامات کے لیے اللہ کے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرما دی اور اپنے انعامات کو مکمل کر دیا، یہ نہیں فرمایا۔ سب نعمتیں ہیں، بڑی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ لیکن جب 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج، اور قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی ساری نعمت پوری کر دی ہے، اپنی انعام پورا کر دیا۔ یعنی پچھلے واقعات وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، لیکن نعمتوں کی تکمیل اور اتمام وہ قرآن کریم کی تکمیل سے ہوا۔ اسی لیے یہودی نے کسی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آیت اگر ہم میں نازل ہوتی نا، یہودیوں میں، تو ہم اس دن ہم جشن مناتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی مجھے وہ دن بھی یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جس جگہ بیٹھے تھے اونٹ پر، وہ سواری بھی مجھے یاد ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ویسے ہمارے ہاں جشن کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے اور عرفے کا دن ہے، اور عرفے کا دن تو سب سے عظمت والا دن ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔
لیکن یہ قرآن کریم انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. یعنی یہ قرآن کریم جو ہے اس کا اصل مقصد صرف چومنا نہیں ہے، یا اس کا اصل مقصد تعویذ گنڈے نہیں ہے، دم اور درود نہیں ہے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں کہیں یہ بات ذکر نہیں ہے. اور اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ الماریوں میں اس کو سجایا جائے اور اس کو صبح سویرے اس پہ ہاتھ رکھ کر اس کو چوم کے چلے جائیں کاروبار پہ تاکہ میری دکان اچھی چلے. دکان کا اچھا چلنا یہ تو کافر کا بھی مقصد ہے، مسلمان کی بھی زندگی کی ضرورت ہے. مسلمان کا مقصد تو کچھ اور ہونا چاہیے، مسلمان اور کافر میں فرق ہونا چاہیے. اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے قرآن کریم کا کہ ہم شادی بیاہوں میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نافرمانیاں کریں، عریانی بھی ہو، فحاشی بھی ہو، بے دینی بھی ہوں، میوزک بھی ہو، ناچ گانے بھی ہوں، اور پھر جب اپنی بیٹی اپنی بہن کو رخصت کرے تو قرآن کریم کے سائے میں رخصت کرے. یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو قرآن کا سایہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ قرآن ان پڑھنے والوں پہ بھی لعنت کرتا ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پہ لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ رہا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت اور خود جھوٹا ہے، سود خوروں پہ لعنت خود سود خور ہے، بے نمازیوں پہ لعنت خود بے نمازی ہے، غیبت کرنے والوں کے لیے عذاب لعنت خود غیبتیں کرتا ہے، خود چغلیاں کرتا ہے. جب پڑھنے والے پہ بھی لعنت ہوتی ہے تو کیا ہم اگر ہر قسم کی گناہوں میں مبتلا ہوں اور صرف قرآن کے سائے میں چلیں تو اس سے کامیابی ملے گی؟ میرا عزیز بھائیو، قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ہے ہدایت بن کر ہے، دستور حیات ہے، منشور ہے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے والا ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی ابتدائی آیتیں تلاوت کی. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. لیکن ساتھ فوراً کیا فرمایا؟ جب یہ 100% یقیناً اللہ کا کلام ہے نا، کس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے؟ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے. اور کس چیز کا راستہ دکھانی؟ فرمایا تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ متقی اس سے نفع حاصل کریں گے. کس چیز میں؟ ایمانیات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان، یعنی کہ ایمان صحیح ہے، بغیر سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر ہاتھ سے ٹٹولے. وہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ دیکھی نہیں جا سکتی، سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، وہ سمجھ سے بالا تر ذات ہے، اس کو کسی مثال سے نہیں سمجھا جا سکتا. جیسے سورج ہے اس کو سمجھ لیں، یا چاند ہے اس کو دیکھ کے سمجھ لیں، یا آسمان ہے اس کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی ذات نہیں. اور فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز کی اقامت، نماز قائم کرتے ہیں. یہ عبادات سے تعلق ہے اس کا، اور بدنی عبادت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ میں تمام بدنی عبادات آ گئی، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں تمام مالی عبادات آ گئی. اور ساری عبادات تقریباً اسی میں شامل ہیں، اسی کے اندر داخل ہیں. بنیادی عبادت ذکر فرما دی. اور پھر قرآن کریم پر بھی پکا ایمان ہو، گزشتہ کتابوں پر بھی پکا ایمان ہو. اور فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون،
اور آخرت پر بھی 100% یقین ہو۔ گزشتہ آیات میں جتنی چیزیں ذکر فرمائی ان میں ایمان کا لفظ ہے، اور جب آخرت کا تذکرہ آیا تو یقین کا لفظ ہے۔ یقین کے لفظ میں ایمان سے بھی زیادہ تاکید پائی جاتی ہے کہ مومن انسان تبھی بن سکتا ہے جب آخرت پر اس کا یقین بہت مضبوط ہو اور اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو۔ آج مسلمان جو اپنے عملی زندگی کی اعتبار سے کمزور ہے نا دنیا میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آخرت پر یقین کامل نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ نے اگر جہاز کا ٹکٹ لیا ہو اور چند گھنٹوں کے بعد آپ کی روانگی ہو اور آپ بے فکر بیٹھے رہیں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ممکن ہی نہیں کہ آپ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھیں گے بھی تو ہر آدمی کہے گا کیا ہو گیا تمہیں، بیوی بھی کہے گی، ماں بھی کہے گی، بھائی بھی کہے گا تمہارا ٹکٹ ہے بھائی، اتنا ٹائم باقی رہ گیا، تم نے ایئرپورٹ جانا ہے، اور جہاز تو کسی کا انتظار نہیں کرتی، وہ تو چلی جائے گی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہمیں یقین ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو ہم تیاری اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اعمال ایسے کیوں نہیں، ہماری عبادات ایسی کیوں نہیں، ہمارے معاملات شریعت کے مطابق کیوں نہیں، ہمارے اخلاق شریعت کے مطابق کیوں نہیں، ہماری سیاست و حکومت شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ تو دین کا بڑا شعبہ ہے۔ بلکہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ غلط فہمی یہ کہ چلو نماز، روزہ، زکوٰۃ یا معاملات جو لین دین ہے ہمارے کاروبار، اس کو تو پھر بھی بہت سارے لوگ دین سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست و حکومت یہ دین کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی یہ عقیدہ اور نظریاتی اعتبار سے غلطی ہے، اور نہ جانے شیطان نے کہاں سے ڈالا ہوا ہے۔ چند دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے فون کیا تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بات کر رہے تھے، کہتے علماء کو تو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا شکر ہے آپ نے یہیں تک بات کہہ دی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کو بھی سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر اس سے آگے بڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ علیہ باللہ، کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اصل کام تو علماء کا ہے، اصل کام تو سیاست و حکومت بھی علماء ہی کا کام ہے۔ جیسے آپ مسجد میں کسی فاسق فاجر کو برداشت نہیں کرتے نا اپنے امامت کے لیے، آپ خود جیسے بھی ہوں، لیکن آپ کہیں گے میرا امام صحیح ہونا چاہیے۔ امام جو ہے باشرہ بھی ہو، عالم بھی ہو، اس کو نماز کے مسائل بھی آتے ہوں، تاکہ 5 وقت آپ تکلیف کر کے مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کی چاہتے ہیں یار میری نماز تو کم از کم صحیح ہو جائے نا امام کے پیچھے۔ تو یہ جو امامت ہے اس کو کہتے ہیں امامت صغریٰ، اور اس حکومت کو کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ اب دین کا علم ہوگا تو آپ جو ہے شریعت کو نافذ کر سکیں نا۔ اور اس کی واضح دلیل جو ابھی میں نے باتیں عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلا کام جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر ہی بنیاد رکھ دی تھی اور معاہدے کر لیے تھے انصار صحابہ سے، یہ مولانا تشریف فرما ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال مکہ مکرمہ میں 3 سال انصار سے یہی معاہدے کیے کہ وہاں میں حکومت قائم کروں گا، چھوٹی سی ریاست قائم کروں گا، ساتھ دینا ہے تو بتاؤ تب میں ہجرت کر کے آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا، جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ پہلے سال 6 بڑے لوگوں سے مشورے ہوئے، مدینہ منورہ سے آئے ہوئے حج کے موقع پر 6 جو وہاں کے بڑے تھے وہ گئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کیا، یار ایک ایسا آدمی ہے اور ایسا اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، وہ بڑا سچا آدمی ہے، ہم ساتھ دیں اور ہمیں یہ اعزاز مل جائے گا۔ دوسرے سال 12 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بھی تعداد کم ہے، تھوڑا افراد تو زیادہ ہوں۔ تو تیسرے سال 72 لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، فرمایا رسول اللہ ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے،
جو آپ کہیں گے وہ ہم تیار ہیں، لیکن آپ ہجرت کر کے وہاں آ جائیں۔ اور پھر اس سے ایک ریاست قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صرف 8 سال بعد فاتح مکہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، حکومت قائم کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد، ہجرت کے 8 سال بعد پورے عرب پر حکومت قائم کی، چونکہ مکہ جو ہے نا ادارہ خلافہ تھا عرب کا، اگر مکہ جس نے فتح کر لیا عرب فتح ہو گیا۔ اور پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ پہلے تو سیدنا ابوبکر صدیق ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب کا یہ یقین ہے، جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، بلکہ 1400 سال سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، سب سے زیادہ حضور کی صحبت میں رہنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب دیکھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کنواں ہے اور اس میں سے میں نے چند ڈول نکالے ہیں، جتنا اللہ کو منظور تھا میں نے اتنے ڈول نکالے، اور پھر میں نے وہ ڈول سیدنا ابوبکر صدیق کو دیا۔ تو ابوبکر صدیق نے 1-2 ڈول نکالے، اور ان کے ڈول نکالنے میں ذرا کمزوری تھی، یعنی اتنی مہارت سے نہیں نکال رہے تھے۔ اور فرمایا کہ پھر میں نے وہ ڈول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیے، کنویں سے پانی نکالنے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے بہادر بن کر ڈول نکالے کہ اس جیسے ڈول کسی نے نہیں نکالے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو تو پانی کی گھاٹ ہی بنا لیا۔ سب مرد اور سب جو ہے جانور اور انسان اور سب وہاں جمع ہو گئے، اور پانی خوب بھر بھر کر لے جانے لگے اور پینے لگے۔ یہ اتنا خواب دیکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ نہیں تو آپ نے خواب بیان فرمایا نا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر خلافت ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ خلافت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ المسلمین رہے چند سال، پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق صرف 2 سال رہے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے خلافت قائم فرمائی کہ انگریز بھی مانتا ہے کہ اگر آپ 2 سال مزید حکومت کرتے نا تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حالانکہ نرم مزاج ہیں، باحیا انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، یعنی 22 سے ڈبل ہو گیا، 64 لاکھ۔ اس کی وجہ بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے جو فتوحات کا سلسلہ چلا ہوا تھا نا، یہ اسی کا تسلسل تھا، اس لیے اتنی فتوحات ہوئی۔ اور پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو عظیم الشان شہادت ہے نا وہ خلافت کے لیے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کسی نے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کیا تھا، اپنی دکان چلانے سے شریعت کے مطابق کسی نے منع کیا تھا؟ بھائی نہیں منع کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ جو تھی نا یزید سے، کس بات پر تھی؟ خلافت قائم کرنے کے لیے کہ فاسق فاجر آدمی تم جیسا وہ خلیفۃ المسلمین نہیں بنے گا، میرا حق ہے، میں نواسہ رسول ہوں، صحابی رسول ہوں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں خلیفہ بنوں گا، اور اس مقصد کے لیے جان قربان کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، کس بات پہ شہید ہوئے؟ خلافت پہ شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیوں ہوئے؟ خلافت پہ۔ باغیوں نے کہا، جو شر پسند آئے تھے، انہوں نے کہا آپ خلافت چھوڑ دیں، مسجد نبی کی امامت سے نکال دیا، کہیں امامت نہیں کریں گے۔ وہ کنواں جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ جنت اس کے بدلے میں آپ کو ملے گی، اس کنویں سے پانی بند کر دیا۔
نماز بند کر دی، خطبہ بند کر دیا، لیکن آخری جو ان کا مطالبہ تھا نا کہ خلافت بھی چھوڑ دیں، آپ استعفیٰ کر دیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے، اے عثمان تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا پہنائیں گے، اور کچھ دشمنان اسلام تم سے اس کرتا کو اتارنے کی اور کھینچنے کی، چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اتارنا نہیں ہے، جان دے دینی ہے۔ آپ نے وہ کرتا اتارنا نہیں، وہ جان دے دینی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیاست و حکومت یہ دین کا شعبہ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں دین کے 3 شعبے ہیں، شریعت، طریقت اور سیاست۔ شریعت، پوری شریعت کے جو احکام ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں، اور طریقت تصوف کا نام ہے کہ دین پر چلنا کیسے، جیسے نماز، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت کے احکام تو آپ کو مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن نماز میں خشوع خضوع آ جائے، للہیت آ جائے، اور اللہ کی معرفت آ جائے، اخلاص والی ہو، وہ جو ہے خانقاہوں والے اللہ والے بتائیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں تصوف اور اس کو کہتے ہیں طریقت۔ اور تیسری چیز ہے ان تمام کاموں کی حفاظت کرنا، وہ سیاست و حکومت کے ذریعے سے ہوگا۔ ظالم کو، کانٹوں کو راستے سے ہٹانا، وہ سیاست و حکومت کے ذریعے سے ہوگا۔ تو بہرحال یہ دین کا بڑا شعبہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، اور یہ کامل دین ہے، کامل شریعت ہے ہمارے پاس۔ ہم کامیاب تب ہوں گے جب اس کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جب دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دین کو، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر سینے سے نہ لگائیں تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن آپ کے لیے دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے، اس نے مجھے پڑھا، راتوں کو پڑھا، دن کو پڑھا، مجھ پر عمل کیا، میرے مطابق اس نے زندگی گزاری، تو آپ کے لیے دلیل ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم دوسرے سب میں شامل ہو گئے نا، جنہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے روح گردانی کی، قرآن سے اعراض کیا، تو یہی قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک نہیں بے شمار آیتیں ہیں، ایک نہیں بے شمار آیتیں جو ابھی آپ نے قاری صاحب کے پیچھے سنی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے جو ہماری آیات سے اعراض کرے ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں، وہ مردود ہو جاتا ہے۔ ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، 16ویں پارے کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہماری آیات سے، ہمارے قرآن سے اعراض کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں بھی تنگ زندگی عطا فرماتے ہیں، سکون نہیں ہوتا اس کی زندگی میں، اور وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے نا تو اندھا اٹھائیں گے، اندھا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یا اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ میں تو دنیا میں میری آنکھیں تھی، میں نے 60-70 سال میں تو دیکھتا تھا، بینائی تھی، آج مجھے کیوں اندھا کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو آنکھیں تو دی تھی نا تجھے، لیکن تو نے اپنے آپ کو قرآن سے اندھا بنایا تھا، قرآن سے اندھا بنایا تھا، اس لیے ہم نے آج تیرے آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، ہمارے احکام تیرے پاس آئے تھے، لیکن تو نے ان کو پس پش ڈال دیا، پرواہ نہیں کی، بھولا بسرا کر دیا کہ آیا یا نہیں آیا پتہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ،
آج تجھے بھی ایسی ہم نے بھولا بسرا کر دیا، یعنی ہمیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ ولعذاب الآخرۃ اشد وقت۔ آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے، بہت سخت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے؟ اگر ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے اور اس کو زندگی میں یعنی اس کو لانے کی کوشش کریں گے، اپنے تمام معاملات شریعت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ اور اس کے لیے آج زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں زندگی دی ہے، آج موقع ہے ہمارے پاس مرنے سے پہلے ورنہ مرنے کے بعد پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 14ویں پارے کے شروع میں نا اللہ تعالیٰ ایک پہلی آیت فرمائی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ مرنے کے بعد پھر کافر بھی تمنا کریں گے کاش میں بھی مسلمان ہو جاتا، لیکن کام نہیں آئے گا۔ بہت تمنا کریں گے، بہت آرزویں کریں گے، لیکن کبھی بھی کام نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم بھی وہاں جا کے تمنائیں کریں، پریشان ہوں تو کیا فائدہ؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم تو غیروں کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہوں گے۔ وہ غیر ہمیں کہیں گے یار تم تو مسلمان تھے، تم تو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تھے، پھر تم نے کیوں روگردانی کی؟ ہم تو مانتے ہی نہیں تھے۔ چلو بات سمجھ میں آتی۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں ساتھیوں کو جنہوں نے یہاں قرآن کریم سنا اور سنایا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں قرآن کریم کو سمو دے اور اس پر ہمیں زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب مفتی العالمین۔ صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔